بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک غلام، ایک فالج زدہ انسان جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو دنیا اس کی قدر کرتی ہے اور وہ تاریخ کا روشن باب بن جاتا ہے۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسے نام ثبت ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنے زمانے کے لیے روشنی کا مینار ہوتے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت، حوصلے اور عزم کا پیغام بن جاتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح رحم اللہ بھی ایسی ہی ایک تابندہ شخصیت ہیں، ایک سیاہ فام غلام جس کے جسم کا بڑا حصہ فالج زدہ تھا، چہرہ بگڑا ہوا تھا مگر دل ایسا زندہ، روح ایسی روشن اور نیت ایسی بلند کہ رب کعبہ نے اسے مکہ جیسے مقدس شہر کا مفتی بنا دیا۔ وہ مسجد الحرام کی خاک پر لیٹ کر علم حاصل کرتے تھے، صحابہ کرام کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن، حدیث اور فقہ سیکھتے۔ ان کی زبان میں ایسا اثر تھا کہ خلفائے وقت ان سے مسائل شریعت میں مشورہ لیتے۔ ان کا زہد، تقوی اور عبادت اس درجے پر تھی کہ دنیا کی کوئی چمک دمک ان کے دل کو نہ ہلا سکی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عطا بن ابی رباح رحم اللہ کی اسی ایمان افروز سفر کی کہانی بیان کریں گے، ایک غلام سے مفتی بننے کا وہ راستہ جس پر صرف علم، صبر اور اخلاص کا چراغ جلتا ہے۔ یہ داستان ان سب کے لیے جو زندگی کی رکاوٹوں سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے بھی جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر خود کو اہل نہیں سمجھتے۔ ناظرین، یہ کہانی بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں چلنے والا کوئی بھی انسان معمولی نہیں ہوتا، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، اسلامی تاریخ روشنی سے بھرے ان واقعات کا مجموعہ ہے جو انسان کو ہمت، صبر، قربانی، اخلاص اور توکل کا درس دیتے ہیں، اور ان واقعات میں سب سے روشن وہ کردار ہیں جو ظاہری طور پر کمزور، ناتواں اور بے سہارا نظر آتے ہیں، لیکن ایمان، علم اور تقوی کی روشنی سے وہ امت کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ انہی بے مثال ہستیوں میں حضرت عطا بن ابی رباح کا نام بھی شامل ہے، جو بظاہر ایک سیاہ فام فالج زدہ غلام تھے مگر حقیقت میں وہ مکہ مکرمہ کے علمی و فقہی افق پر چمکتا ہوا آفتاب تھے۔ آپ کی غلامی سے مفتی تک کے سفر کی داستان نہایت ایمان افروز ہے۔ اس داستان میں اب ملاحظہ فرمائیں گے کہ حضرت عطا بن ابی رباح کی زندگی بظاہر محرومی اور مصیبتوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ رحم اللہ کا رنگ سیاہ، ناک کٹی ہوئی، جسم کا بڑا حصہ فالج زدہ اور سماجی حیثیت غلامی کی سطح پر تھی، مگر ان تمام ظاہری محرومیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں علم کی روشنی، دین کی سمجھ اور زہد و تقوی کا ایسا نور عطا فرمایا کہ وہ ایک دن مکہ کے مفتی اور فقیہ کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرے۔ یہی نہیں بلکہ خلفائے بنو امیہ جیسے طاقتور حکمران بھی ان سے شریعت کے مسائل دریافت کرتے اور ان کی آراء کو حجت مانتے تھے۔ ان کی مجلس میں صرف فقہی سوالات نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے کردار، زہد، سادگی، عاجزی اور اللہ پر توکل کو دیکھ کر لوگ دل سے متاثر ہوتے۔ یاد رکھیں، ایک غلام، ایک فالج زدہ انسان جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو دنیا اس کی قدر کرتی ہے اور وہ تاریخ کا روشن باب بن جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو عطا بن ابی رباح کی علمی سفر کی داستان بتائیں، آپ کو عطا کے ابتدائی حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت عطا بن ابی رباح کا تعلق ایک غیر عرب حبشی نسل سے تھا۔ ان کا پورا نام عطا بن ابی رباح الفہری المکی ہے، اور وہ اسلام کے سنہری نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں تابعین کے دور میں علم، زہد اور تقوی کے میدان میں ایسی بلندیاں حاصل کیں جو رہتی دنیا تک مشعل راہ ہیں، مگر ان کی زندگی کا آغاز ایسی محرومیوں سے ہوا جنہیں سن کر آج کا انسان حیران بھی ہوتا ہے اور شرمندہ بھی۔ تاریخی روایت کے مطابق آپ رحم اللہ کے آباء و اجداد کسی وقت کسی عرب قبیلے کی غلامی میں تھے۔ زیادہ تر روایت کے مطابق آپ رحم اللہ کو قریش کے خاندان نے مکہ مکرمہ میں آزاد کیا۔ غلامی سے رہائی کے بعد بھی آپ کو وہ سماجی عزت، سہولتیں یا مقام حاصل نہ ہو سکا جس کا خواب ایک
آزاد انسان دیکھتا ہے۔ اس دور کا عرب معاشرہ رنگ، نسل اور حسب و نسب کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم میں مبتلا تھا، اور ایک سیاہ فام غیر عرب معذور شخص کو عزت دینا بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ کہتے ہیں آپ کی جسمانی حالت بھی بظاہر ایسی تھی کہ دیکھنے والا ترس کھائے۔ آپ کی ناک کٹی ہوئی تھی، رنگت گہری سیاہ، جسم کمزور اور جسم کا بیشتر حصہ فالج کی حالت میں تھا۔ آپ چلنے میں دشواری محسوس کرتے، بیٹھنے میں دقت ہوتی، مگر ان تمام جسمانی نقائص کے باوجود آپ کے دل میں علم کی طلب، روح میں اللہ کی محبت اور عقل میں فہم دین کا نور روز بروز بڑھتا رہا۔ حیرت کی بات یہ کہ ان تمام محرومیوں نے آپ کے جذبے کو دبایا نہیں بلکہ ابھارا۔ غلامی، فالج، غربت، نسلی تعصب، یہ سب ان کے سامنے رکاوٹیں نہ بن سکے، بلکہ ان سب کو انہوں نے اپنے پاؤں تلے روند کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عظمت صرف تقوی، علم اور اخلاص سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کی زندگی کا بیان کیا گیا ابتدائی پس منظر ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کے جسم، رنگ یا حسب و نسب پر نہیں بلکہ اس کے دل، نیت اور سچے ارادے پر ہوتی ہے، اور جب کوئی دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہے تو وہ غلام بھی ہو تو مکہ کا مفتی بن جاتا ہے، اور فالج زدہ بھی ہو تو امت کی رہنمائی کا چراغ بن جاتا ہے۔ آئیے آپ کو عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے علمی سفر کی تفصیل بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کو غلامی سے آزادی ملی تو انہوں نے زندگی کو دو راستوں میں تقسیم دیکھا۔ ایک راستہ دنیاوی آسائشوں، تجارت، کمائی اور آرام کا تھا، اور دوسرا علم دین، قرب الہی اور خدمت امت کا۔ آپ رحمہ اللہ نے بلا تردد دوسرا راستہ چنا، وہ راستہ جس میں بھوک تھی، پیاس تھی، جسمانی تکلیف تھی، مگر روح کی تسکین اور اللہ کی رضا شامل تھی۔ اس وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ علوم وحی کے زندہ مراکز تھے، صحابہ کرام ابھی حیات تھے، علم قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ اور اخلاق کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عطا رحمہ اللہ نے اسی ماحول میں خود کو علم کے سپرد کر دیا۔ آپ روزانہ مسجد الحرام کا رخ کرتے، اکثر اوقات آپ زمین پر لیٹے ہوئے ہوتے کیونکہ فالج زدہ جسم مسلسل بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ وہ مٹی سے اٹے کپڑوں، کمزور بدن اور سادہ حالت میں بیٹھے رہتے اور علم کے موتی چنتے رہتے۔ آپ کی حالت دیکھ کر بعض لوگ تعجب سے کہتے کہ یہ شخص کیا سیکھے گا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ جسے چاہے علم کا خزانہ عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ حضرت عطا کے اساتذہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بلند پایا ہستی شامل تھیں جو تفسیر، فقہ اور حدیث کے امام سمجھے جاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عطا رحمہ اللہ کو اپنا خاص شاگرد بنایا اور وقتاً فوقتاً انہیں مسائل فقہ میں تربیت دی۔ حضرت عطا کا شوق علم اس درجے پر تھا کہ وہ ایک مسئلے کی گہرائی میں کئی دن صرف کر دیتے اور صرف اس وقت مطمئن ہوتے جب مکمل سمجھ آ جاتی۔ آپ کہتے تھے میں نے اپنے نفس کو علم کے لیے ذلیل کیا، تب جا کر عزت ملی۔ آپ نہ صرف قرآن و حدیث کے طالب علم تھے بلکہ ان علوم کو گہرائی سے سمجھنے کے خواہش مند بھی تھے۔ اسی لیے آپ نے صرف سماعت پر انحصار نہ کیا بلکہ تحقیق، تدبر اور غور و فکر سے کام لیا۔ مسجد الحرام کی وہ مٹی جہاں وہ لیٹ کر علم حاصل کرتے تھے گواہ ہے اس عزم کی جو ایک معذور غلام سیاہ فام انسان کے سینے میں بھڑک رہا تھا کہ وہ اللہ کے دین کو سیکھے گا، سمجھے گا اور دنیا کو سکھائے گا۔ علم کے اس راستے میں نہ انہوں نے موسم کی شدت دیکھی، نہ بھوک کی پرواہ کی، نہ جسم کی معذوری کو رکاوٹ بنایا، بس ان کے لیے صرف ایک چیز اہم تھی، علم دین کی روشنی حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عطا بن ابی رباح کو تابعین کے اس روشن قافلے میں نمایاں مقام حاصل ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کے براہ راست فیض سے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ آگے چل کر خود بھی علم و حکمت کے چراغ بنے۔ آپ کے اساتذہ میں وہ جلیل القدر صحابہ شامل ہیں جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا، اور یہی نسبت آپ کے علم میں گہرائی، استدلال اور بصیرت کا باعث بنی۔ حضرت عطا نے جن عظیم ہستیوں سے استفادہ کیا ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔
یاد رکھیں ابن عباس کو ترجمان القرآن اور حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عطا نہ صرف ان کے قریبی شاگرد تھے بلکہ انہوں نے برسوں ان کے ساتھ رہ کر قرآن کی تفسیر، فقہی مسائل اور حدیث کی تفہیم میں مہارت حاصل کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عطا پر اس قدر اعتماد کرتے تھے کہ انہیں اپنے بعد مکہ کا فقیہ و مفتی قرار دیا۔ آپ کے دیگر اساتذہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ان تمام صحابہ کرام سے آپ نے مختلف علمی میدانوں میں استفادہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رحم اللہ نے فقہ النساء اور گھریلو زندگی سے متعلق بہت سی روایات اور فتاوی حاصل کیے۔ ناظرین، علم کی جو وسعت اور گہرائی آپ کو عطا ہوئی وہ ایسی تھی کہ بعد میں آنے والے بڑے فقہا جیسے امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے بھی آپ کے اقوال سے استدلال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک موقع پر فرمایا، عطا ہمارے بعد سب سے بڑے فقیہ ہوں گے۔ یاد رکھیں یہ محض ایک دعویٰ نہ تھا بلکہ وقت نے ثابت کر دیا کہ حضرت عطا نے مکہ مکرمہ میں فقہ و فتویٰ کا جو نظام قائم کیا وہ علمی اعتبار سے نہایت مضبوط، قرآن و سنت پر مبنی اور امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ناظرین، آپ کی علمی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خلافت بنو امیہ کے گورنر اور حکام ان سے فقہی مشورے لیا کرتے تھے۔ ان کی دیانت، اخلاص اور علم کی صداقت نے انہیں صرف ایک مفتی نہیں بلکہ ایک مسئلے، معلم اور رہنما بنا دیا تھا۔ ناظرین، حضرت عطا بن ابی رباح کی زندگی کا سب سے روشن اور تاریخ ساز باب وہ مقام ہے جب آپ کو مکہ مکرمہ کا مفتی تسلیم کیا گیا، ایک ایسا انسان جس نے غلامی میں آنکھ کھولی، جو نسلی تعصب کا شکار رہا، جس کا جسم فالج زدہ تھا اور جسے معاشرہ ظاہری طور پر کمزور و ناتواں سمجھتا تھا، وہی انسان علم، تقوی، زہد اور اخلاق کی بلندیاں چھو کر اس مقام پر فائز ہوا کہ پورا حرم مکی ان کے فتاوی پر اعتماد کرنے لگا۔ یاد رکھیں، آپ کو یہ مقام صرف علم کی وسعت یا روایات کی تعداد کی بنیاد پر نہیں ملا بلکہ آپ کی گہرائی، فہم دین، اخلاص اور عمل کی پختگی نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا۔ روایات بتاتے کہ خلفائے بنو امیہ کے دور میں جب مختلف علمی اور دینی مسائل میں الجھاؤ پیدا ہوا تو حکومتی گورنر اور قاضی حضرات انہی سے رجوع کرتے۔ ان کے فتاوی نہ صرف مکہ میں بلکہ دیگر شہروں تک بھی پہنچتے اور عدالتی فیصلوں میں ان کی رائے کو بنیاد بنایا جاتا۔ آپ کا مقام اس وقت کے علماء و فقہ کے درمیان بھی مسلم تھا۔ بڑے بڑے تابعین، محدثین اور فقہ ان کے شاگرد تھے جنہوں نے بعد میں اسلامی فقہ کو مدون کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے شاگردوں میں امام عمرو بن دینار، طاؤس بن کیسان، ابن جریج اور دیگر قابل ذکر نام شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عطا بن ابی رباح کا طرز فتویٰ اعتدال، قرآنی اصول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہوتا تھا۔ وہ فتوے دیتے وقت صرف ظاہری دلائل پر نہیں بلکہ معاشرتی حکمت اور دینی بصیرت کو بھی مد نظر رکھتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے فقہی رائے ہمیشہ متوازن، مدلل اور قابل قبول ہوتی تھی۔ ناظرین، یہی وہ علم، تقوی اور اعتدال تھا جس نے انہیں ایک غلام سے مکہ مکرمہ کا فقیہ و مفتی بنا دیا۔ ان کے علمی سربراہی نے نہ صرف مکہ کو دینی مرکز کے طور پر مضبوط کیا بلکہ آنے والے فقہی مکاتب فکر کی بنیادوں کو بھی تقویت دی۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ حضرت عطا بن ابی رباح صرف علم و فقہ کے میدان کے ہی امام نہ تھے بلکہ زہد، تقوی، عاجزی اور عبادت میں بھی اس درجے پر فائز تھے کہ انہیں دیکھ کر دنیا سمجھتی تھی کہ شخص واقعی اللہ کا ولی ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اخلاص، خشیت الہی اور دنیا سے بے رغبتی کا عملی نمونہ تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ان کے دل کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی تھی۔ دولت، شہرت، حکمرانوں کا قرب، تعریف و تمجید، کچھ بھی ان کی توجہ رب العالمین کی طرف سے ہٹا نہ سکا۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی گویا دنیا سے ماورا ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حضرت عطا بن ابی رباح سے ملاقات کی۔ خلیفہ وقت جو اس زمانے میں پورے عالم اسلام کا سب سے طاقتور انسان تھا،
جب ان کے سامنے آیا تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ حضرت عطا معمولی سے کپڑوں میں سادگی سے زمین پر بیٹھے تھے، نہ کوئی پروٹوکول، نہ خدام کا ہجوم، نہ استقبال، نہ تزک و احتشام۔ خلیفہ کو ان کی یہ بے نیازی عجیب سی لگی۔ خلیفہ نے ادب سے پوچھا، عطا کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت عطا نے انتہائی سادگی مگر پر اثر جواب دیا، مجھے اپنے رب سے جو مانگنا ہوتا ہے وہ رات کی تنہائی میں مانگ لیتا ہوں، دنیا والوں سے کچھ مانگنے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ ناظرین، یہ جواب نہ صرف خلیفہ کے دل پر اثر کر گیا بلکہ ہمیں یہ سکھا گیا کہ جو انسان اللہ کے در کا فقیر بن جائے اسے دنیا کے دروازوں پر دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت عطا بن ابی رباح کی عبادت بھی ان کے زہد کا آئینہ تھی۔ وہ اکثر راتوں کو مسجد الحرام میں قیام کرتے، سجدوں میں گر کر آنسو بہاتے اور اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف رہتے۔ ان کی عبادت صرف رسمی نہ تھی بلکہ روح کا ایک سچا سفر تھی۔ وہ سجدے میں ایسا ڈوبتے کہ گویا وقت کی قید سے نکل جاتے، آنکھیں اشک بار، دل نرم اور زبان پر استغفار ہوتا۔ ان کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی مجلس میں اپنی فضیلت کا ذکر نہ کرتے، حتیٰ کہ جب لوگ ان کی مداح کرتے تو وہ سر جھکا لیتے اور کہتے، میں کچھ نہیں، میرا رب ہی سب کچھ ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اصل عزت علم سے نہیں، دولت سے نہیں، نسب سے نہیں، بلکہ دل کے اخلاص، زبان کی سچائی اور آنکھوں کے آنسو سے ہے۔ ناظرین، دنیا انہیں ایک فالج زدہ سیاہ فام غلام کہتی رہی، مگر آسمانوں پر وہ مقربین بارگاہ الہی میں شامل ہو چکے تھے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ اگر دل اللہ سے جڑ جائے تو دنیا کی محرومیاں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ناظرین، یاد رکھیں، حضرت عطا بن ابی رباح کی زندگی اسلامی تعلیمات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اسلام رنگ، نسل، قوم، قبیلے یا ظاہری صورت کو عظمت کا معیار نہیں بناتا۔ آپ کا وجود خود ایک خاموش مگر گہرا انقلاب تھا جو اس معاشرے میں برپا ہوا جہاں حبشی ہونا، غلام ہونا اور جسمانی معذوری باعث تحقیر سمجھے جاتے تھے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ ایک سیاہ فام، غیر عرب اور فالج زدہ انسان تھے جن کی ناک کٹی ہوئی تھی، جسم کمزور اور معاشرتی حیثیت ایک سابق غلام کی تھی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں جو علم، تقوی اور بصیرت رکھی تھی اس نے انہیں مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا فقیہ و مفتی بنا دیا۔ وہ صحابہ کرام کے شاگرد بنے اور پھر تابعین، علماء اور خلفاء کے استاد۔ جب وہ فتویٰ دیتے تو عرب قبائل کے اشراف، علماء دین اور خلفاء بنو امیہ بھی خاموشی سے سنتے اور ان کے فیصلے کو عدالتی وزن دیتے۔ ان کی زبان میں وقار، قول میں دلیل اور چہرے پر نور ہوتا۔ کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ تھی کہ شخص سیاہ فام ہے یا معذور ہے یا غلام ہے، کیونکہ اس کا علم اور تقوی ہر تعصب کو روند چکا تھا۔ حضرت عطا بن ابی رباح کی شخصیت نے اسلام کے اس انقلابی پیغام کو عملی شکل دی کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ یہ وہی دین ہے جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پر اذان کا اعزاز دیا، اور پھر اسی دین نے حضرت عطا کو فقہ و فتویٰ کے ممبر پر بٹھایا۔ یہ خاموش انقلاب الفاظ سے نہیں، عمل سے لڑا گیا، اور حضرت عطا کا عمل آج بھی زمانے کو آئینہ دکھاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان کا دل روشن ہو، نیت خالص ہو اور علم سچا ہو تو دنیا کا کوئی رنگ، نسل یا جسمانی نقص اسے اللہ کے قرب سے نہیں روک سکتا۔ ناظرین، آپ نے حضرت عطا بن ابی رباح کے علمی سفر اور آپ رحمہ اللہ کے اوصاف کا تفصیلی تذکرہ ملاحظہ فرمایا۔ آئیے آپ کو عطا رحمہ اللہ کی زندگی سے چند عجیب واقعات بتاتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ ایک واقعہ عطا رحمہ اللہ اور ایک جاہل نوجوان کے حوالے سے یوں منقول ہے۔ کہتے ہیں مسجد الحرام کا ماحول نہایت پرسکون اور روحانی تھا۔ حضرت عطا بن ابی رباح حسب معمول اپنے مخصوص انداز میں سادگی اور وقار کے ساتھ ایک ستون کے قریب بیٹھے تھے۔ ان کے ارد گرد علم کے پیاسے بیٹھے تھے۔ کوئی قرآن کی آیت کا مفہوم پوچھ رہا تھا تو کوئی کسی مسئلے کا حل۔
عطا رحم اللہ ایک ایک سوال کو نہایت توجہ، محبت اور فہم و فراست سے سن کر جواب دے رہے تھے۔ ان کا لہجہ نرم، انداز عاجزانہ اور چہرے پر علم و حلم کی روشنی نمایاں تھی۔ اسی اثنا میں ایک نوجوان مجلس میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غرور اور بد نظمی عیاں تھی۔ وہ ایک طرف بیٹھنے کی بجائے سیدھا حضرت عطا کے قریب آیا اور بلند آواز میں انتہائی بدتمیزی سے مخاطب ہوا، اے کالے غلام، تم کون ہوتے ہو ہمیں فتویٰ دینے والے؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ الفاظ سن کر مجلس میں جیسے ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ کچھ لوگ فوراً غصے میں آ گئے، کچھ کھڑے ہو کر نوجوان کو ڈانٹنے لگے، کسی نے بڑھ کر اس نوجوان کو روکنے کی کوشش کی، مگر حضرت عطا نے اپنے نحیف ہاتھ سے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان کا چہرہ پرامن تھا اور زبان پر کوئی غصہ نہ تھا۔ انہوں نے نہایت نرمی اور سکون سے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، اگر تجھے میرے فتاوی پر اعتراض ہے تو دلیل سے بات کرو، میرے رنگ، جسم یا نسب کو بیچ میں نہ لاؤ، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، مگر علم حاصل کرنا میرے اختیار میں تھا اور میں نے وہ اختیار استعمال کیا۔ یہ الفاظ بظاہر سادہ مگر دل کو چیر دینے والے تھے۔ مجلس میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ نوجوان جو غرور سے کھڑا تھا اب شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آثار تھے۔ وہ آگے بڑھا، حضرت عطا رحم اللہ کے قدموں میں جھک گیا، ان کے ہاتھ چومنے لگا اور روتے ہوئے کہا، حضرت مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میرے دل میں کبر تھا جسے آپ کے حلم نے توڑ دیا۔ حضرت عطا رحم اللہ نے اسے محبت سے اٹھایا، آنسو صاف کیے اور فرمایا، علم وہی ہوتا ہے جو دلوں کو نرم کرے، نہ کہ لوگوں پر برتری جتائے۔ اگر میرا علم تمہیں تکبر، نفرت یا سختی سکھاتا تو علم نہیں ہوتا، صرف بوجھ ہوتا۔ پھر فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ اگر میں نے نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ سے کیا امید رکھوں گا؟ یہ بات سن کر نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجلس میں بیٹھے دیگر افراد کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ علم کا ایسا منظر، عاجزی کا ایسا مظاہرہ اور معافی کا ایسا جذبہ شاید ہی پہلے کسی نے دیکھا ہو۔ ناظرین، حضرت عطا بن ابی رباح نے اس واقعے کے ذریعے ہمیں ایک خاموش درس دیا ہے کہ علم کا اصل حسن اخلاق میں ہے، اور عالم وہی ہے جو برداشت کے زیور سے آراستہ ہو۔ لیکن ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمارے اندر برداشت کرنے کی اور معاف کرنے کی صفت ناپید ہے۔ ہمیں اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں۔ یاد رکھیں، یہ واقعہ اسلام کے روحانی حسن، انسانی مساوات اور اخلاقی عظمت کا عملی نمونہ ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حضرت عطا بن ابی رباح نہ صرف مکہ کے مفتی تھے بلکہ دلوں کے معالج بھی تھے۔ ان کا سیاہ رنگ، ان کا غلامانہ ماضی، ان کا فالج زدہ جسم، یہ سب لوگوں کے لیے عیب تھے مگر اللہ کے نزدیک عزت کی نشانی۔ عطا کا یہ صبر، حلم اور معافی کا جذبہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل عالم وہ نہیں جو صرف علم رکھتا ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنی زبان، دل اور عمل سے دوسروں کی اصلاح کرے۔ ناظرین، یاد رکھیں، معاف کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی معاف کرنا سیکھیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی کو معاف کرے گا تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو معاف فرمائے گا۔ ایک اور واقعہ عطا بن ابی رباح کا عدل اور انکساری کے حوالے سے معروف ہے۔ یاد رکھیں، حضرت عطا بن ابی رباح نے اپنی زندگی علم، زہد، تقوی اور خدمت دین کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ آپ نہ صرف مکہ مکرمہ کے مفتی تھے بلکہ خلفائے وقت بھی آپ رحم اللہ کے علم اور رائے کو حرف آخر مانتے تھے۔ آپ کا علم، حلم، عاجزی اور سادگی کا انداز اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو مکہ کی عدالت میں پیش آیا۔ یہ واقعہ ایک تجارتی تنازع سے متعلق تھا جس میں دو افراد کا مالی معاملہ الجھ گیا۔ دونوں فریقوں نے گواہی کے لیے چند افراد کو بلایا اور انہی گواہوں میں حضرت عطا بن ابی رباح کا نام بھی شامل تھا۔ جب عدالت نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حضرت عطا رحم اللہ نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا
اور وہ سچی گواہی دے سکتے ہیں۔ قاضی اس وقت حضرت عطا کا شاگرد بھی تھا اور ان کا احترام دل سے کرتا تھا۔ جب حضرت عطا عدالت میں حاضر ہوئے تو قاضی نے ان کے رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، حضرت آپ تشریف رکھیں، ہم آپ جیسے جلیل القدر عالم سے کھڑے ہو کر سوال کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ کے مرتبے کے پیش نظر آپ کو گواہی کے رسمی طریقے سے مستثنی رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عطا بن ابی رباح کے چہرے پر ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ انہوں نے قاضی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے قاضی، کیا تمہارے نزدیک اللہ کا قانون سب پر برابر لاگو نہیں ہوتا؟ کیا میرے علم یا مقام کی وجہ سے میں عام مسلمانوں سے مختلف ہوں؟ ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا، اگر شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ گواہ کھڑا ہو کر حق بیان کرے تو میں بھی اسی حکم کا پابند ہوں۔ مجھے نہ اپنے علم پر ناز ہے نہ اپنے مقام پر غرور، میں بھی ایک بندہ ہوں، اللہ کے حضور جواب دہ ہوں۔ اگر میں نے یہاں رعایت لی تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میرا حساب سخت ہوگا۔ کہتے عدالت میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ قاضی جو کچھ لمحے قبل عزت میں کمی نہ کرنے کا سوچ رہا تھا، اب شرمندہ سا نظر آیا۔ حضرت عطا اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، حالانکہ فالج زدہ جسم کو سنبھالنا ان کے لیے آسان نہ تھا۔ پھر انہوں نے واقعے کی گواہی سچائی اور مکمل دیانت کے ساتھ بیان کی۔ کہتے بعد میں جب مقدمہ ختم ہوا، حضرت عطا واپس جانے لگے تو ایک فقیہ نے ان سے سوال کیا، حضرت آپ تو مکہ کے مفتی ہیں، قاضی بھی آپ کا شاگرد ہے، اگر آپ کچھ رعایت لے لیتے تو کیا نقصان تھا؟ حضرت عطا نے نہایت نرمی سے فرمایا، اگر میں دنیا میں عزت کے سبب انصاف سے ہٹ جاتا تو کل قیامت کے دن میری علم عزت بوجھ بن جاتی، اور پھر اگر میں نے رعایت لی تو میری زندگی کا درس ختم ہو جاتا جو میں برسوں سے دے رہا ہوں کہ عالم وہی ہوتا ہے جو علم کو عمل سے زندہ رکھے، نہ کہ علم کے سہارے رخصتیں تلاش کرے۔ پھر فرمایا، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ لوگ مجھے مفتی مکہ کہتے ہیں یا غلام، اگر میرے کردار میں عدل، حق اور عاجزی نہیں تو میرے علم کا کیا فائدہ؟ ناظرین، یہ واقعہ نہ صرف حضرت عطا بن ابی رباح کی سیرت کا ایک روشن پہلو ہے، بلکہ اسلام کے سنہری اصول کی زندہ تفسیر بھی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اس کے علاوہ حضرت عطا کی گواہی نے یہ بھی سکھایا کہ اسلام میں قانون منصب یا رنگ و نسل سے بالاتر ہوتا ہے، چاہے کوئی عالم ہو یا عام امیر ہو یا غریب، انصاف اور شریعت کا ترازو سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج جب دنیا کے نظام عدل میں بڑے لوگوں کو رعایت دی جاتی ہے، یہاں حضرت عطا بن ابی رباح کی عدالت میں دی گئی یہ سچی گواہی ایک نصیحت ہے کہ اگر علم و تقوی کا بوجھ اٹھایا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرنا ہوگا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حضرت عطا رحمہ اللہ نہ صرف مکہ کے مفتی تھے بلکہ اسلامی عدل کے علمبردار بھی تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اپنے مقام یا فضیلت کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نام آج بھی عزت، تقوی اور انصاف کا استعارہ ہے۔ ناظرین، یہ تھے سبق آموز واقعات حضرت عطا کی زندگی سے۔ بات کی جائے آپ کی وفات اور علمی میراث کی تو روایت کے مطابق عطا بن ابی رباح کا وصال 114 ہجری میں ہوا۔ ان کی وفات پر اہل مکہ، علماء، طلاب علم اور عام لوگ سب رنجیدہ ہو گئے۔ ان کی قبر آج بھی ان لوگوں کے لیے درسگاہ ہے جو زندگی کی سختیوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ آپ رحم اللہ کی علمی میراث کتب حدیث، کتب فقہ اور تابعین کے تذکروں میں محفوظ ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام مالک اور امام احمد بن حنبل جیسے محدثین نے آپ رحم اللہ سے روایت کی ہیں۔ گویا آپ کی شخصیت نہ صرف ایک دور کی نمائندہ ہے بلکہ ہر دور کے لیے نمونہ ہے۔ ناظرین، عطا بن ابی رباح کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اگر نیت سچی ہو، دل میں اللہ کی طلب ہو اور علم کی جستجو ہو تو غلام بھی امام بن سکتا ہے، معذور بھی مفتی ہو سکتا ہے اور سیاہ فام بھی علم کا آفتاب بن سکتا ہے۔ وہ ایک زندہ مثال ہیں کہ اسلام رنگ، نسل، جسم، مال، حسب و نسب نہیں دیکھتا بلکہ دل کی نیت، علم کی روشنی اور کردار کی بلندی کو اصل عظمت قرار دیتا ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں اور نوجوانوں کو عطا بن ابی رباح جیسے مثالی کرداروں سے روشناس کروائیں تاکہ وہ دنیا کی رکاوٹوں سے نہ گھبرائیں بلکہ انہیں عبور کر کے مقصد زندگی کی طرف بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کا علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔
ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔